رمضان بچوں کا رمضان، ایکٹیویٹی ہے سوالات بھی، بچوں کے پیارے جوابات بھی، سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے، اس میں رمضان کی کیا شان، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اتنی جلدی مٹاتا ہے کہ پانی بھی آنکھ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جی پیارے پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جس پروگرام کا نام ہے بچوں کا جی، آج بھی ہمارے ساتھ پیارے پیارے سیگمنٹ ہیں جس کا نام ہے کیا بات ہے رمضان کی، کیا بات ہے رمضان کی، سنت اور آداب۔ آج ہماری طرف سے اسکرین سوالات، ایکٹیویٹی، بچوں سے سوالات، نمبر سے جواب بنائیں، اور پیاری پیاری باتیں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک اور سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سنتے ہیں کہ محشر صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا
کی کمائی ہے، مطلب میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلب میں یہ شک کیا تھا، رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب ایک اور سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے بچوں سے سوالات۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ پیارے بچوں، امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے رمضان شریف سے متعلق ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام کسی بچے کو معلوم ہے؟ جی مائک دے۔ فیضان رمضان۔ فیضان رمضان، ماشاء اللہ، بچے کا جواب درست ہے، اچھا۔ یہ کتاب آپ اپنے گھر میں رکھیں، اپنے گھر میں رکھیں، اس میں بہت پیاری پیاری باتیں ہیں، بہت پیاری رمضان شریف کے فضائل ہیں، روزے کے فضائل ہیں، مسئلے مسائل بھی ہیں، اعتکاف کی باتیں ہیں، عید کی بھی باتیں ہیں۔ تو آپ اس کتاب کو کہیں سے بھی کھول کے پڑھیں گے، آپ کو مزہ آئے گا۔ تراویح کے بھی بارے میں ہے، یعنی کہ جو کام رمضان میں ہوتا ہے، جیسے صدقہ فطر جو ہے وہ عید والے دن دیتے ہیں یا رمضان شریف میں بھی دے دیتے ہیں، تو اس سے متعلق بھی بات چیت ہے۔ اگر آپ لوگوں نے یہ کتاب پڑھنا شروع کر دی نا آپ لوگوں نے، تو 2-3 مرتبہ آپ نے پڑھ لی، آئندہ رمضان بھی پڑھ لی، اس رمضان بھی پڑھ لی، تو پھر آپ کو کچھ باتیں، اچھی خاصی باتیں، اچھی خاصے مسائل جو ہے وہ ذہن میں آ جائیں گے۔ اور جو مسائل ہیں نا، یہ آپ لوگوں کو معلوم ہونے چاہیے۔ ابھی سے بچوں کو مسئلے مسائل سیکھنے میں دلچسپی ہوگی تو یہ آپ کو عالم بننے کی طرف لے کے جائے گا۔ جیسے کہ عید کی نماز نکل گئی، عید کی نماز اگر کسی کو نہیں ملی تو وہ کون سی نماز پڑھے گا؟ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے اگر بچوں کو یہ معلومات ہو غسل کے کتنے فرائض ہیں، وضو کے کتنے فرائض ہیں، نماز کی کتنی شرائط ہیں، کتنے فرائض ہیں، اور نماز کے مسائل، اگر وطر میں ہم ہاتھ اٹھانا بھول گئے، 3 رکعت اللہ اکبر کہنا بھول گئے تو اب کیا کریں گے، سجدہ سہو کیسے ہوتا ہے، کب کب سجدہ سہو ہو جاتا ہے نماز میں۔ اگر یہ والے مسئلے مسائل بچوں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو گئے، اور بچپن میں اگر آپ یہ مسئلے مسائل پڑھنے کا شوق آپ کے اندر پیدا ہو، جیسے بعض بڑے بچے ہوتے ہیں ان کا اگر یہ کتابیں پڑھیں گے نا تو آپ کو ذہن میں یہ مسئلے مسائل نماز سے متعلق، روزے سے متعلق، تو اگر ابھی سے آپ کے ذہن میں باتیں بیٹھ جائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے بچے کہلائیں گے۔ تو یہ جو کتاب ہے فیضان رمضان، ہر بچہ کوشش کرے کہ اپنے گھر میں اس کا درس کرے رمضان شریف میں، تاکہ گھر والوں سب کو پتہ چلے۔ چلیں ایک اور بات بتائیے، رمضان شریف کی طاق راتوں میں ہم کیا کیا عبادت کر سکتے ہیں؟ جیسے پوری رات ہے، جی بتائیے میرے بچے۔ کثرت سے درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کثرت سے درود پاک پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مائک دیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، جی شاباش، آپ؟ نعت خوانی کر سکتے ہیں، نعت خوانی کر سکتے ہیں، جی بھائی کو دیں، سیدھے ہاتھ سے مائک سیدھے ہاتھ سے۔ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، شاباش۔ نوافل پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، جی۔ تہجد پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، برابر والے بچے۔ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، تسبیح پہ کیا پڑھیں؟ صلی اللہ علیہ محمد۔ جی برابر والے بچے۔ قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں۔ اور بہت ساری عبادت ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ ایک بھی کام کر سکتے ہیں بچے کہ جو عبادت کر رہا ہے شور نہ کریں، اس کو تنگ نہ کریں۔ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ رمضان شریف کے آخری عشرے کی دعا کوئی بچہ بتا سکتا ہے کون سی ہے؟ چلیں اس دعا کو یاد کر لیتے ہیں۔ اللہم اجرنی من النار۔ من النار۔ کس کس کو یاد ہو گئی؟ سنائیے۔ اللہم اجرنی من النار۔ اب کس کس کو یاد ہو گئی؟ اللہم اجرنی من ہاتھ کھڑا کر کے سنائیے۔ اللہم اجرنی من النار۔ آپ کو یاد ہوئی؟ چھوٹے والے بچے کچھ بھی یاد نہیں ہوئی؟
اور کس کس کو یاد ہو گئے؟ آپ سنائیے، چھوٹے والے کو دیں. اللہم اجرنی من النار. شاباش. اللہم اجرنی من النار. من النار. نار. من النار. شاباش. یہ والے چھوٹے والے بچے کو دیں. اگر چھوٹے بچوں کو یاد ہو گئی تو پھر بڑوں کو بھی یاد ہو جانا چاہیے. اللہم انی من النار. اللہم اجرنی اللہم اجرنی اللہم اجرنی من النار. من النار. شاباش. یہ بہت اچھے بھائی ہیں تینوں بھائی. کون ہیں آپ تینوں بھائی؟ ہاتھ کھڑا کریں. یہ تینوں بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. ہاتھ کھڑا کرو. یہ چیزیں بھی اچھی اچھی یاد کر کے آتے ہیں اور مدنی چینل بھی دیکھتے ہیں. یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تینوں بھائی بہت اچھے ہیں. تو پیارے بچوں، رمضان شریف سے محبت کیجئے، رمضان شریف سے پیار کیجئے اور رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے. اور جب بھی دعا مانگیں اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اور یہ جو عشرہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے عشرہ جہنم سے آزادی. تو اس دعا کے اندر جہنم سے آزادی کی دعا ہے کہ اللہ پاک جہنم سے آزاد فرما. دعا تو کریں اللہ پاک سے، اللہ پاک سے بار بار دعا کریں اللہم اجرنی من النار. جب دعا یاد ہوگی تو بندہ پڑھے گا بھی، اب یاد ہی نہیں ہے تو پڑھیں گے کیا؟ ٹھیک ہے. اللہم اجرنی من النار. ایک اور ماشاءاللہ ریکارڈڈ پیکج تیار کیا گیا ہے اور جس میں بچیوں کے لیے وہ خاص ایک پیکج ہے. کیا بات آج ہو رہی ہے، آئیے دیکھتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کامیابی پر خوش ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی ہماری خوشی کا انداز دوسروں کو تکلیف بھی دے سکتا ہے. ٹیچر وہ کیسے؟ یہ تو ویڈیو دیکھ کر ہی پتہ چلے گا. چلیں آئیں پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ ہی دیکھیں، ابو میرے لیے نئی برانڈیڈ واچ لائے ہیں. اتنی مہنگی ہے نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی. اچھا دکھائیں. آپ ہی آہستہ خراب نہ ہو جائے. یہ تو بہت اچھی ہے. اچھی تو ہوگی نا، میں کوئی معمولی چیز تھوڑی نہ پہنتی ہوں. برانڈ ہے برانڈ. کل جب پہنوں گی نا تو سب دیکھتے رہ جائیں گے. ماروش، یہ چیزیں پہننے کے لیے ہوتی ہیں، دکھانے کے لیے نہیں. اور ویسے بھی دکھاوا کرنا کیا اچھی بات ہے؟ لیکن آپ ہی کیا اپنی چیزیں دکھانی بھی نہیں چاہیے؟ دکھانی چاہیے مگر دکھاوا نہیں کرنا چاہیے. جب ہم دکھاوا کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں. کوئی تعریف نہ کرے تو ہمیں برا لگ جاتا ہے. ہاں آپ ہی، پچھلی بار کسی نے نوٹس نہیں لیا تھا تو مجھے واقعی عجیب لگا تھا. ایک بات اور، کبھی کبھی ہماری چیز کسی اور کے دل میں اثر پیدا کر دیتی ہے اور ہمارے اندر بھی تکبر آ جاتا ہے. واہ، میں نے تو اس بارے میں سوچا ہی نہیں. ماروش، خوشی ضرور منائے لیکن دکھاوے سے خود کو بچائے. تو پیاری بچیوں، آپ سب نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا؟ جی حنین فاطمہ. ٹیچر شو آف کرنے سے دوسروں کو برا لگ سکتا ہے. جی حیا فاطمہ. شو آف کرنا اچھی عادت نہیں ہے. جی ہاں بچیوں، اچھی بچیاں شو آف نہیں کرتی. تو آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور شامل کریں گے ایک اور سیگمنٹ جس کا نام ہے آج ہماری طرف سے. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. جی آ جائیے پیارے بھائی. نام میرے بچوں؟ محمد زازان اتاری. زازان اتاری. سید محمد عزیر اتاری. سید محمد عزیر اتاری. ماشاءاللہ. بچوں، ہو سکتا ہے آپ نے کرسی کا ذکر کئی بار سنا ہو، لیکن یہ کیا ہے، کہاں ہے، اس کی معلومات بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے. آج انشاءاللہ الکریم کرسی کے بارے میں کچھ ضروری انفارمیشن شیئر کی جائے گی. بچوں، کرسی بھی اللہ پاک کی عظیم نورانی مخلوق ہے. یہ عرش کے نیچے عرش سے ملی ہوئی ہے اور 7ویں آسمان کے اوپر ہے. کرسی عرش کے علاوہ اللہ پاک کی ایک مخلوق ہے. بچوں، کرسی موتی سے بنی ہے. بچوں، کرسی کے 4 پائے ہیں جن میں سے ہر ایک پایا آسمان و زمین سے زیادہ لمبا ہے. ساری دنیا کرسی کے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو. نور کی مخلوق کرسی اس کی اعلیٰ شان ہے. اس کا بچوں آج سن لو جو میرا بیان ہے. عرش کے نیچے ہے لیکن عرش سے ہے جڑی. اس کے نیچے ہی تو بچوں 7واں آسمان ہے. یہ الگ مخلوق ہے اور موتیوں سے ہے بنی.
دیکھنے میں نور کا یہ پیارا سا مکان ہے. 4 پائے ہیں کہ ہر ایک پایا ہے اتنا طویل. اس سے چھوٹی ہے زمین اور چھوٹا یہ جہان ہے. ساری دنیا اس کے آگے رائی کا دانہ لگے. جو ہتھیلی پر پڑا ایک چھوٹا سا نشان ہے. ماشاءاللہ آج ہم نے کرسی کے بارے میں سنا ہے، عرش و کرسی. ٹھیک ہے، تو آج ماشاءاللہ بچوں نے اچھی معلومات دی، اور یہ معلومات جو ہے بیان بھی کم کی جاتی ہے اور معلومات بھی نہیں ہوتی ہیں. تو زبردست، اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے. آمین. اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اسکرین سوالات. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. اسکرین پر دیکھیں. ملاقات کے وقت ان میں سے کون سی چیز صدقے میں شامل ہے؟ اے، بی، سی. جی ہاں، مسکرا کر ملنا صدقہ ہے. صدقہ ہے. تو جب بھی ملیں اچھے انداز سے ملنا چاہیے، مسکرا کر ملنا چاہیے. بعض بچے بس ایسے ہی مل لیتے ہیں، ہاتھ بھی نہیں ملاتے ہیں، بلکہ بعض بچے تو ملتے ہی نہیں ہیں. تو جب بھی آپ ملیں اپنے بھائی سے، کزن سے مل رہے ہیں، تو آپ نے اچھے انداز سے ملنا ہے، مسکرا کے ملنا ہے. کیسے ہیں بھائی، طبیعت وغیرہ بھی معلوم کریں، خیر خیریت معلوم کریں، اور کچھ کھانے کو پیش کریں جو آپ کے گھر میں ہے. جو مہمان آیا ہے اس کو اچھا لگے، جو مہمان آیا ہے اس کو اچھا لگے. ایک اور جو ہے اسکرین سے سوال ہوگا. کھانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اے، بی، سی. سی، کھانے کا وضو کرنا. کیا ہے کھانے کا وضو کرنا. کھانے کا وضو کیا ہوتا ہے؟ کون بچہ بتائے گا؟ بتائیے مائک. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا. ہاتھ کہاں تک دھوئیں؟ کونیوں تک، بازو تک؟ یہاں تک. اس کو کیا کہتے ہیں یہاں تک کو؟ جی آپ کو معلوم ہے؟ آپ بتائیے. کلائیاں. جی کہاں تک؟ کلائیوں تک. ہاتھ دھونا، دونوں ہاتھ دھونا. ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ دھونا. اچھا، آپ باہر سے آ رہے ہیں تو ہاتھ دھوئیے. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیے، کیونکہ ہاتھ میں ہوتے ہیں جراثیم. اور اسی طرح ہاتھ دھونے کے بعد اب آپ نے یہ ہاتھ جو ہے کسی تولیہ یا کسی چیز سے پہنچنا نہیں ہے. بس اب آپ کھانا کھانا شروع کر دیں. ایک اور پکچر ہم دکھانے لگے ہیں، دیکھیے جی. قرآن پاک کو چھونے سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے؟ اے، بی، سی. اے. جی ہاں، قرآن پاک پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے. بتائیے جی اسکرین کے اندر ہے. ان میں سے کھجور کا درخت کون سا ہے؟ اے، بی، سی. جی ہاں، کھجور کا درخت اے ہے. اچھا بتائیں، افطار کس چیز سے کرنا سنت ہے؟ زور سے. اگر کھجور نہ ہو تو پانی. جی ہاں، پھر پانی سے افطار کرنا سنت چاہیے. ہے. اب سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے کیا بات ہے رمضان کی. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. آئیے چلیں. محمد عمران نتاری. آپ کا نام بیٹا؟ چلیں جی پڑھیے. رمضان شریف اللہ پاک کا انعام ہے. رمضان شریف علم یعنی برداشت کرنے کی صلاحیت بڑھاتا ہے. رمضان شریف جنت کے راستے پر چلاتا ہے. رمضان شریف عبادت کے آداب سکھاتا ہے. رمضان شریف اللہ پاک کی رضا اور خوشی حاصل کرنے کا مہینہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمیں رمضان شریف کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے شان رمضان. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. پیارے بچوں، آج اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی مخلوق کے بارے میں جو بظاہر تو انسان ہے لیکن جانوروں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. بظاہر تو انسان ہے، دیکھنے میں انسان ہے لیکن جانور سے بھی زیادہ خطرناک ہے. انسان بھی ان سے محفوظ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت وہ ایک جگہ قید ہیں. کہاں قید ہیں یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ایک وقت آئے گا جب وہ قید سے باہر آ جائیں گے تو وہ کون لوگ ہیں اور انہیں کس طرح قید کیا گیا، واقعہ سنیں. اور آج جو ہے یہ قرآنی واقعہ ہے. یہی 1000 سال پہلے دنیا پر اللہ پاک کے ایک نیک بندے اور ولی کی حکومت تھی. ان کا نام تھا اسکندر. کیا نام تھا؟ اسکندر.
اور انہیں ذوالقرنین بھی کہتے ہیں. ہمارے یہاں نام بھی رکھے آتے ہیں ذوالقرنین، شاید آپ نے نام سنا ہو کسی کا. یہ اللہ پاک کے نبی حضرت خضر علیہ السلام کے کزن تھے. ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نارتھ کی طرف سفر کے لیے روانہ ہوئے. ایک ملک ترکستان، کون سا؟ ترکستان کے پہاڑوں میں پہنچے. ان پہاڑوں کی ایک طرف کچھ خطرناک لوگ رہتے تھے جنہیں یاجوج ماجوج کہا جاتا تھا. کون؟ یاجوج ماجوج. سنا ہے نا آپ نے؟ یاجوج ماجوج، یاجوج ماجوج کہتے تھے. اور دوسری طرف ایک اور قوم رہا کرتی تھی. اس قوم کے لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے یاجوج ماجوج کی شکایت کی اور ساتھ ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی کو مال دیتے ہوئے ایک مضبوط دیوار بنانے کو کہا تاکہ وہ لوگ یاجوج ماجوج سے محفوظ رہ سکیں. پیارے بچوں، یاجوج ماجوج انسان ہیں اور وہ کافر ہیں اور زندہ ہیں. یاجوج ماجوج جس کے پاس سے گزرتے اسے کھا جاتے تھے، اسے کھا جاتے تھے. جب ہر طرف پھل پھول آ جاتے تو یہ باہر نکل کر انہیں بھی کھا جاتے، پھل بھی کھا جاتے، پھول بھی کھا جاتے اور دوسری چیزوں کو اٹھا کر لے جاتے. ان کے ہاتھ اور دانت جانوروں کی طرح تھے. ہاتھ کیسے تھے؟ جانوروں کی طرح. دانت جانوروں کی طرح. جانوروں کی طرح. اور ان کے بال اتنے لمبے تھے کہ جسم پر کپڑوں کی طرح بال پھیلے ہوئے تھے، اوپر سے لے کے نیچے تک. کیسے خوفناک ہوں گے. حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے قوم سے مال نہیں لیا اور ان کی مدد کرنے کے لیے فرمایا مجھے تمہارے مال نہیں چاہیے، مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، بس میرے ساتھ مل کر دیوار بناؤ. اب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پتھروں کے سائز کے لوہے کے ٹکڑے منگوائے اور زمین کھودنے کا حکم دیا. جب زمین سے پانی نکل آیا تو آپ نے پہلے پتھر رکھوائے اور پگھلے ہوئے تانبے کو اوپر ڈال دیا. اس کے بعد لوہے کے ٹکڑے ڈالے اور پہاڑ جتنی دیوار بنا دی، اور پہاڑ جتنی دیوار بنا دی اور کوئلہ بھر کر آگ لگا دی. پھر اوپر سے بھی پگھلا ہوا تانبا دیوار میں ڈال دیا اور ایک مضبوط دیوار بنا دی گئی. دیوار سے نکلنے کے لیے یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں. جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب آ جاتی ہے، بس اب تھوڑا سا اور توڑیں گے تو ٹوٹ جائے گی. جیسے ہی وہ ٹوٹنے کے قریب آتی ہے تو انہیں سورج کی روشنی نظر آتی ہے. اتنے میں ان کا بڑا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے چلو باقی دیوار کل توڑیں گے. اگلے دن اللہ پاک اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے. پیارے بچوں، جب اللہ پاک یاجوج ماجوج کو لوگوں کے سامنے لانا چاہے گا تو اس دن جب وہ سورج کی روشنی دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا چلو انشاءاللہ باقی دیوار کل توڑیں گے. کیا کہیں گے یہ؟ انشاءاللہ باقی دیوار کل توڑیں گے. اس مرتبہ جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے دیوار اتنی ہوگی جتنی چھوڑ کر گئے تھے. یوں وہ باقی دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے. اوہو، زمین میں فتنہ فساد پھیل جائے گا اور یہ سب قیامت کے قریب ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے موت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ پاک ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرما دے گا جس سے وہ فوراً مر جائیں گے. اس واقعے سے پتہ چلا کہ ظلم کرنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا. آخرت میں سزا کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی کبھی کبھی ان کو سزا مل جاتی ہے. اور اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ ان کا جو بڑا تھا وہ کیا کہتا تھا؟ کل دیوار توڑیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیوار کو اگلے دن پہلے سے زیادہ مضبوط فرما دیا کرتا تھا. تو اب وہ روزانہ دیوار توڑنے آتے ہیں اور دیوار توڑ کر چلے آتے ہیں. پھر اگلے دن آتے ہیں بولے پھر وہ دیوار مضبوط ہوتی ہے. اور جب قیامت قریب ہوگی تو ان کا بڑا کہے گا انشاءاللہ. کیا کہے گا؟ انشاءاللہ یہ دیوار کل توڑیں گے. تو پھر وہ جتنی توڑ کے گئے تھے اتنی ہے. اور اگلے دن جب آئیں گے اب وہ جب وہ انشاءاللہ کہنے کی برکت سے وہ دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ ہم کسی بھی بات کا ارادہ کر رہے ہیں نا تو ہمیں انشاءاللہ کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ کہنے کی عادت ہر بچہ بنائے. انشاءاللہ میں کل آؤں گا، انشاءاللہ کل ملتے ہیں، انشاءاللہ. کوئی ایس ایم ایس آپ لکھ رہے ہیں اس میں آپ کے کوئی ایسا ارادہ ہے کہ آئندہ آپ کوئی کام کریں گے تو انشاءاللہ کہیں. اسی طرح بعض بچے ایک دوسرے کو ٹوک بھی دیتے ہیں بھائی انشاءاللہ تو کہہ دیں، یعنی آپ اتنی بڑی بڑی بات کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ نہیں کہہ رہے. تو ہمیں انشاءاللہ یہ کہتے رہنا چاہیے. اور کیسے کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ. کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ. ان میں غنہ بھی ہے نا. انشاءاللہ. اللہ کا لام موٹا ہوگا
انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تھوڑا لفظ اللہ کا لام پر کر کے پڑھیں گے, انشاءاللہ. انشاءاللہ. جیسے بھی آپ گفتگو کر رہے ہو, لیکن جیسے یہ باری آئے انشاءاللہ تو تھوڑا سا ٹھہر کر آرام سے اطمینان کا بیان کر رہے ہیں, تو آپ نے انشاءاللہ. نعت خواں کو ایسا شعر سنائیے اس میں انشاءاللہ آتا ہو. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیگمنٹ شامل کریں گے جس کا نام ہے فیضان صحابہ. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد ایوب اتاری اور میں ہوں محمد زین اتاری. آج ہم آپ کو بتائیں گے ایسے صحابی کے بارے میں جو چھوٹی عمر میں صحابی بنے مگر ان کی شان بہت ہی بلند ہے. آپ سید الشہداء ہیں اور نواسۂ رسول بھی ہیں. تو بچوں بات ہو رہی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی. آپ رضی اللہ عنہ 4 سنہ ہجری شعبان شریف کی 5 تاریخ کو مدینہ پاک میں پیدا ہوئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی, گٹی دی, آپ کا نام حسین رکھا اور آپ کو اپنا بیٹا فرمایا. 2 دمبوں کے ذریعے آپ کا عقیقہ کیا. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آپ کا سر مونڈنے اور سر کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنے کا حکم دیا. امام حسین رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں بٹھایا کرتے اور سنگا کرتے. آپ وہ خوش نصیب ہیں جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا اور اپنی مبارک چادر میں لیا اور جنتی جوانوں کا سردار فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں کی سواری کرنے والے بھی آپ ہیں. آپ رضی اللہ عنہ ہی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری وفات کے وقت آپ کی عمر 6 سال اور 6 مہینے تھی. آپ رضی اللہ عنہ 56 سال 5 مہینے کی عمر میں سن 61 ہجری محرم شریف کی 10 تاریخ کو شہید ہوئے. اللہ کریم کی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بارے میں مزید جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ سے 41 صفحات کا رسالہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی کرامات حاصل کیجئے. اور آپ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. جی ایک اور سیگمنٹ ہم شامل کریں گے جس کا نام ہے سنت اور آداب. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. دیکھیں اس میں آپ کو تصویریں دکھائی جائیں گی. یہ دیکھیں، یہ تصویر دیکھیں آپ. 2 بندے آپس میں مل رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں. ان دونوں میں کیا کمی ہے؟ کیا کر رہے ہیں بتائیں؟ دے بھائی مسکرا رہے نہیں. کیسے پتہ چلا؟ لوگ ہاتھ ملاتے تھے مسکراتے. مسکرا نہیں رہے. بچے کا جواب درست ہے. جب کسی سے ہاتھ ملائیں تو مسکرانا بھی چاہیے، اس کی طرف دیکھنا چاہیے تاکہ اس سامنے والے کو اچھا لگے. ایسا نہیں آپ منہ بنائے ہوئے وہ مسکرا رہا ہے تو یوں مسکرا رہا ہے اور آپ یوں، تو مزہ نہیں آئے گا. آپ بھی مسکرائیں وہ بھی مسکرائیں. ایک اور تصویر دیکھیں. ایک بندہ پالتی مار کر بیٹھا ہوا ہے اور کھانا کھا رہا ہے. بتائیے کس چیز کی کمی ہے؟ آپ بتائیے. سیدھا گھٹنا اٹھا کے نہیں بیٹھے ہوئے. سیدھا گھٹنا اٹھا کر نہیں بیٹھے. جی ہاں، سنت کے مطابق بیٹھنا چاہیے. سیدھا گھٹنا اٹھا لیں اور الٹا گھٹنا بچھا کر الٹے پاؤں پہ بیٹھ جائیں. تو یہ بیٹھنے کی سنت اور آداب، کھانا کھاتے وقت بیٹھنا کس انداز سے، تو یہ بھی آپ لوگوں کو معلومات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے میرے بچوں؟ جی. ایک اور پکچر دیکھیں. ایک بندہ مسجد میں قبلے کی مخالف سمت کی طرف منہ کیے دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے. خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے تلاوت نہیں کر رہا. کس چیز کی کمی ہے؟ جی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے تلاوت نہیں کر رہا.
تلاوت کے آداب سے یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کی تفرق ہو، ادب کے ساتھ بیٹھ کر عاجزی کے ساتھ تلاوت کرے، دو زانوں بیٹھ کر تلاوت کریں. اور جو حفظ والے بچے ہیں ان کا تو ایک بیٹھنے کا ایک الگ ایک انداز ہوتا ہے، وہ ہلتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں. تو جہاں آپ کی زیادہ توجہ ہو ادب کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. ماشاء اللہ. چلیں جی سیگمنٹ شروع کریں گے. نمبر سے جواب بنائیں، نمبر سے جواب بنائیں. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. نمبر سے جواب دینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، تو ادھر کیا لگے گا؟ ٹھیک ہے. جو ادھر لکھا ہوا ہے آپ نے وہ بتانا ہے، ٹھیک ہے. بعد میں لکھا ہوا ہے جواب، اور بعد میں جو ہے آپ نے اپنے علم کے مطابق جواب دینا ہے. جی اب آتے رہیے اور جواب لگاتے رہیے. چلیں ایک ایک کر کے آئیں گے، ایک ایک کر کے. سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7. شاباش. دوسرا بچہ آ جائے. ایک ایک کر کے، جب ایک اڑیا تو دوسرا بیٹھ آئے گا، جو پہلے اڑیا وہ آئے گا. نہیں، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے. آپ پھر 2 اڑ گئے، جو پہلے اٹھے گا وہ آ جائے. غزوہ بدر میں شریک مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ شاباش شاباش. جی اب کون آ رہا ہے؟ 18 ذوالحجہ شریف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی. لگا ہے؟ جی 22 جمادی الاخری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ وصال ہے. چلیں جی سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ حدیث پاک کے مطابق صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے. غزوہ بدر میں شریک مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313. 18 ذوالحجہ شریف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہے. 22 جمادی الاخری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک کا دن ہے. تو یہ نمبر سے جو ہے ماشاءاللہ بچوں نے جواب دیے، تو یہ تاریخ ہے، یہ نمبر، یہ تعداد وغیرہ یہ بھی معلومات ہونی چاہیے. اچھی بات ہے ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رمضان بچوں کا رمضان، ایکٹیویٹی ہے، سوالات بھی، بچوں کے پیارے جوابات بھی، سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے، اس میں رمضان کی کیا شان، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا